بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. گزشتہ کل درس نظامی میں کتب احادیث کو آخری سال میں کیوں پڑھایا جاتا ہے اس کی وجہ بیان کی گئی کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دراصل یہ جامع ہے عربیت کے بھی اور علوم اسلامیہ کو بھی اور علوم عقلیہ کو بھی. تو جب تک کہ علوم عربیہ، علوم اسلامیہ اور علوم عقلیہ ان تمام کے اصول کو اور اس کے ضروری جزئیات کو سمجھ نہ لیا جائے وہاں تک احادیث مبارکہ کو سمجھنا یہ ممکن نہیں. جب وہ سمجھ میں آ جائے تب جا کر احادیث مبارکہ کی افہام اور تفہیم اس کو سمجھنا اور سمجھانا یہ آسان ہوتا ہے. لہذا اس بنا پر درس نظامی میں یہ ترتیب رکھی گئی کہ جب طالب علم تقریباً علوم سے واقف ہو جاتا ہے جن کے اوپر کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھنا موقوف ہے، اس کے بعد ہی احادیث مبارکہ کو پڑھایا جاتا ہے. احادیث مبارکہ یہ دراصل شرح ہے کتاب اللہ. کتاب اللہ اور قرآن کریم کے نصوص یہ متن متین ہے اور احادیث مبارکہ یہ اس کے لیے شرح مبین ہے. قرآن کریم یہ متن متین ہے اور احادیث مبارکہ یہ کیا ہے؟ شرح مبین. کیا مطلب؟ کہ قرآن کریم یہ کلام اللہ ہے اور کلام اللہ کا سمجھنا ہر کس و ناقص کے بس کا نہیں. ہر آدمی قرآن کریم کو براہ راست سمجھ سکتا نہیں. تو اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی کتاب کے معانی کو القاء کیا، اپنی کتاب کی تفسیر کا الہام کیا، وحی کی. اسی لیے آپ زمانے دراز سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے وحی مطلوع اور دوسرا ہے وحی غیر مطلوع. قرآن کریم کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے اور احادیث مبارکہ کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے. وحی مطلوع کا مطلب ایسی وحی جس کی تلاوت کی جائے، جسے پڑھ کر سنایا جائے. قراءت کے معنی پڑھنا
اور تلاوت کے معنی تسلسل سے پڑھ کر سنانا، دونوں میں فرق ہے۔ قرآن کہتا نا اسی لیے یتلو علیہم آیاتنا، قرآن نے ایسا نہیں کہا یقرأ علیہم آیاتنا، بلکہ کیا لفظ استعمال کیا؟ یتلو علیہم آیاتنا۔ تو مسلسل جسے پڑھ کر سنایا جاوے اسے تلاوت کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم اسے پڑھ کر سنایا جاتا ہے، نمازوں میں بھی پڑھا جاتا ہے، تراویح میں بھی پڑھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا معمول تھا کہ مشغول سے مشغول صحابی بھی روزانہ ایک منزل کی تلاوت کرتے۔ کتنی؟ ایک منزل۔ جو سب سے مشغول ہوتے تھے وہ، جو مشغول نہیں ہوتے تھے ان میں بڑی تعداد وہ ہوتی تھی جو روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے تھے جو 2 دن میں قرآن پڑھتے تھے، اور کچھ لوگ وہ ہوتے تھے جو 3 دن میں قرآن پڑھتے تھے۔ مگر ایک ہفتے سے کم میں قرآن کریم کو مکمل پڑھنے کا رواج صحابہ میں ایسا تھا کہ اس سے کم کا تصور نہیں، اس سے کم کا تصور نہیں تھا کہ ایک ہفتے میں تو قرآن ختم ہونا ہی چاہیے۔ کہ ہفتہ گزر گیا اور آپ نے اللہ کی کتاب کو مکمل نہیں پڑھا، یہ تو بڑی بدقسمتی ہے، یہ تو بڑی محرومی ہے۔ اور ہمارے یہاں مہینوں گزر جاتے، لوگ قرآن نہیں پڑھتے۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہوتی ہے زندگیاں گزر جاتی مگر قرآن نہیں پڑھتے، اور اس کے بعد اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ تو قرآن کریم کی تلاوت یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے علماء طلباء اس طبقے میں بھی اس سلسلے میں بڑی غفلت پائی جاتی ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کو اہمیت نہیں دیتے، ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ کتب میں آنے کے بعد طالب علم کیا بہانہ کرتا ہے؟ ٹائم ہی نہیں ملتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے حضرت نے بہت تیر مار دی، کہ اتنے سارے سبق یاد کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ سب وساوس الشیاطین۔ آدمی جتنا وقت باتیں کرنے میں ادھر ادھر اپنے وقت ضائع کرتا ہے، ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو جیب سائز کا قرآن ہمیشہ جیب میں رہتا، روزانہ ایک منزل پڑھنے کا معمول تھا۔ پہلے 10 پارے پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد ایک منزل سے کم نہیں، تو قرآن جیب میں رہتا تھا۔ وہ 5-5 10-10 پارے والا رکھتے تھے، اور استاد جب تک کہ نہیں آتا تھا تو بیٹھے بیٹھے کیا کرتے تھے؟ قرآن پڑھتے تھے۔ جب استاد آ گیا تو پھر اپنے حدیث کی عبارت جو بھی پڑھنا وہ پڑھتے تھے۔ تو آدمی چاہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار۔ لیکن انسان کو نہیں کرنا ہو تو نہیں مشغول ہے تو بھی ایسا بتاتا ہے جیسے پوری دنیا کا نظام وہی چلا رہا ہو، اس کے علاوہ کوئی دوسرا چلا ہی نہیں رہا۔ تو صحابہ ظاہر سی بات ہے ایسے زمانے میں بیچارے زندگی گزار رہے تھے جب نہیں پنکھا تھا، نہیں لائٹ تھی، نہ بجلی تھی، کچھ نہیں تھا، تو ان کو کتنے کام ہوتے ہوں گے؟ نہ گاڑی تھی، نہ اسکوٹر تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کو بھی ان کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا تھا، ان کے ساتھ بھی ذمہ داریاں لگی ہوئی تھی، مگر ان کو اس بات کا احساس تھا کہ بدن کے لیے جو کچھ کیا جائے گا اس کا فائدہ صرف یہی ہوگا، اور روح کے لیے جو کچھ کیا جائے گا اس کا فائدہ کہاں ہوگا؟ مرنے کے بعد ہوگا۔ تو اسی احساس نے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں ایمان کو تقویت پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رب ذوالجلال نے یہ نظام بنایا کہ آخرت کا کثرت سے ذکر کیا، قیامت کا کثرت سے ذکر کیا،
موت کا کثرت سے ذکر کیا، اکثروا ذکر ہاضم اللذات اعنی الموت، تو جس کی وجہ سے صحابہ کو مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر دنیا سے زیادہ تھی. ہمارے یہاں الٹا ہو گیا، ہمیں دنیا کی فکر زیادہ ہے اور مرنے کے بعد کی کوئی فکر نہیں. وہ تو قرآن اور حدیث نے اتنا ذکر کیا، اس کے بعد تھوڑا بہت کبھی کبھی ایمانی رمق حرارت میں آ جاوے اور حرکت کر لیوے تو غنیمت ہے، ورنہ تو آدمی اگر اتنی مرتبہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ موت اور قیامت اور آخرت کا ذکر نہ کرتا تو جو کچھ ابھی ہماری حالت ہے شاید اس سے بھی بدتر حالت ہوتی. لہذا قرآن کریم کے ساتھ وابستگی یہ بہت ضروری ہے. ہمارے والد صاحب فرماتے ہیں یہ جامعہ کی ترقی کا راز قرآن کے ساتھ وابستگی کہ ہم نے قرآن کریم کو اپنی خدمت کا میدان بنایا تو اللہ رب العزت نے ہمیں ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائی. لہذا ہمارے طلباء کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کو کثرت سے پڑھنا چاہیے. مجنون اور جنون کی حد تک قرآن کریم کی تلاوت کا عادی بنانا چاہیے اپنے آپ کو. ہمیشہ وضو سے رہے آدمی، حافظ قرآن ہے تو اپنے ساتھ قرآن رکھے، ہمیشہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے. جب قرآن کو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اپنے وقت میں برکت ہو وہ قرآن کی تلاوت کرے. آپ جتنا زیادہ قرآن پڑھیں گے اللہ آپ کے وقت میں اتنی برکت دے گا، اور جتنا آپ قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے آپ کو دور رکھو گے اتنا وقت سے برکت ختم ہو جائے. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں بھی 24 گھنٹے کا دن اور رات ہوتا ہے. صحابہ کے زمانے میں بھی ہوتا تھا، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ان کے یہاں برکت تھی اور ہمارے یہاں برکت نہیں. اس کی وجہ کیا کہ وہ قرآن پڑھتے تھے اور ہم قرآن پڑھتے نہیں. لہذا قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے. بہرحال تو احادیث مبارکہ یہ قرآن کریم کی شرح ہے، مبین، اس لیے کہ انسان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ قرآن کریم کو کیا کر سکے، سمجھ سکے. قرآن کریم اتنی جامع اور مانع کتاب کہ اس میں اللہ نے جن کلمات کا انتخاب کیا ہے وہ کلمات بھی اپنے اندر اعجاز رکھتے ہیں، جن تعبیرات کا استعمال کیا ہے وہ تعبیرات بھی اپنے اندر اعجاز رکھتی ہے، یعنی مستقل معجزہ ہے. قرآن کا ہر کلمہ یہ مستقل کیا ہے، معجزہ. پورا قرآن تو معجزہ ہے ہی، مگر کہا کہ قرآن کریم کا ہر کلمہ معجزہ ہے. قرآن کی ہر عبارت اور ہر تعبیر اور ہر آیت یہ معجزہ ہے. قرآن کریم کا کلمہ کیسے معجزہ ہے؟ قرآن کریم جن کلمات کو استعمال کرتا ہے وہ ایسے کلمات ہیں جو انسان عرب لوگ اپنی زبانوں میں استعمال کرتے تھے، کوئی نئے کلمات نہیں رہے قرآن، مگر اسے قرآن کریم نے جو فٹ کیا تعبیرات کے اندر میں وہ قرآن کریم کا ایسا اعجاز ہے کہ جس کا قرآن کریم نے چیلنج کیا. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ذرا ایک سورت تو لے کے آگے بتا دے. تو 1400 سال میں آج تک کی کوئی سورت بنا سکا نہیں. بیچارے مکہ والے بنانے بیٹھے تو بنایا الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل خرطومہ طویل ذنبہ قصیر. مسیلمہ ابن حبیب الکذاب جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وفات حضرت آیات کے بعد دیار بنو حریفیہ میں جو اس وقت ریاض اور اس کے علاقے میں اطراف میں واقع ہے وہاں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. تو کہا کہ بھئی محمد پر تو قرآن نازل ہوا، تمہارے اوپر کیا نازل ہوا؟ تو اتنا خبیث تھا وہ. والسماء ذات البروج کے وزن پر بولتا ہے والنساء ذات الفروج. ایسے اور بولتا ہے کہ میں نبی ہوں.
تو اس کو ایسے ہی بولیں گے کہ اوپر سے وہی نہیں نازل ہوتی، اس کو نیچے سے وہی نازل ہوتی. ابھی ایسی صورت کون بنائے گا؟ وہی بنائے گا جس کی وہی کہاں سے آتی ہو؟ نیچے سے آتی ہو. وہی تو وہی اللہ کے رسول، وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا تو ایک بڑھیا تھی مدینہ منورہ میں، وہ رونے لگی. انتقال کے دوسرے دن تو حضرت ابوبکر صدیق کو آ کر کسی نے اطلاع دی کہ فلاں جگہ پر ایک بڑھیا ہے، وہ اتنا رو رہی ہے کہ خاموشی کا نام نہیں لیتی ہے، مسلسل رو رہی ہے، تو آپ آ کر ان کو سمجھائیے. اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ان کی خدمت میں پہنچے اور کہا بوڑھی اماں آپ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یہ اس دنیا کا سب سے بڑا حادثہ ہے. قیامت سے پہلے اگر کوئی قیامت تھی تو وہ وفات رسول. ہمارے امام نسائی نے مستقل وفات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عنوان سے کتاب لکھی، بہت سارے محدثین نے لکھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے واقعات کو ذکر کیا. فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کو ہمت اور طاقت نہ دی ہوتی تو صحابہ شاید نہیں یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو برداشت نہیں کرتے. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت تھی. لیلا اور مجنو کی محبت بھی فیل تھی، وہ تو دنیاوی غرض والی محبت تھی، اور یہ اخروی غرض سے محبت تھی. یہ محبت حقیقی کے قریب قریب تھی، وہ محبت مجازی تھی. تو جب آدمی محبت مجازی میں سب کچھ قربان کر سکتا ہے تو محبت حقیقی میں کیا کچھ قربان نہیں کر سکتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. سیدنا خادم الرسول حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اذا دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ نورت المدینہ كلها. جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ہماری چھوٹی چھوٹی آنکھوں نے دیکھا کہ پورا مدینہ منور ہو گیا. اس کے انوارات کو ہم نے محسوس کیا. چھوٹے چھوٹے 10 سال کے صحابی اور وہ محسوس کر رہے ہیں انوار نبوت کو. کہا کہ جس وقت اللہ کے رسول داخل ہوئے اور ہمارے چھوٹے بچوں نے گیت گایا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. تو فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو وہ خوشی تھی اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں. لیکن آگے فرماتے ہیں وَإِذَا مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظلمت المدینة كلها مع وجود شمس. جس دن اللہ کے رسول کا انتقال ہوا سورج موجود تھا مگر ہم نے ظلمت کو محسوس کیا. ایسا لگتا تھا جیسے تاریکی چھا گئی. دن کے ہوتے ہوئے اور سورج کی موجودگی میں ہم نے تاریکی کو محسوس کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات بہت بڑا حادثہ تھا. تو اس بڑھیا سے کہا کہ بھئی آپ، وہ بڑھیا نے کہا کہ دیکھو میں اس لیے رو رہی ہوں کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، مگر اس سے زیادہ غم مجھے اس بات کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے ساتھ ہی انقطع الوحی، وحی کیا ہو گئی؟ منقطع ہو گئی. اور وحی کے ساتھ جو برکتیں آتی تھی بڑھیا کہتی وہ برکت رک گئی. کہا وحی جبریل عرش سے لے کر آتے تھے تو جبریل وحی کے ساتھ برکات کو لے کر آتے تھے اور ان برکات کو ہم نے محسوس کیا. کہا اب جبریل بھی نہیں آئیں گے اور وہ برکتیں بھی نہیں آئیں. کہا یہ چیز مجھے رلا رہی ہے کہ آخر وہ جبریل والی برکتیں ہمیں کیسے محسوس ہوگی. تو وہی ہوتی تھی.
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کی سیرت کا مطالعہ، صور من حیات الصحابہ آدمی پڑھے تو سمجھ میں آئے آدمی کو کہ حضرات صحابہ کیا تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کیسا تعلق۔ تو قرآن کریم کے معنی کو سمجھنا، حضرات صحابہ اتنے زبردست عربیت کے ماہر تھے کہ قرآن کو اس دور میں اسی لیے نازل کیا گیا کہ عربی زبان کے ماہرین اس زمانے سے زیادہ بڑے کسی زمانے میں نہیں۔ جتنے بڑے ماہرین نے عربیت اس زمانے میں تھے اس سے بڑے کوئی نہیں تھے۔ ان صحابہ کے لیے بھی قرآن کا سمجھنا کیا تھا؟ قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تو من الفجر نہیں نازل ہوا، صرف نازل ہوا تھا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ ایک صحابی آئے حضور کے پاس دو دھاگے لے کر، ایک کالا اور ایک سفید، اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہ تو ابیض اسود نہیں ہو رہا ہے، اسود ابیض نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہم روزہ کیسے بند کریں، سحری کیسے کریں؟ صبح صادق اور صبح کاذب کو بیان کر رہے تھے اللہ رب العزت۔ تو اتنے فصیح و بلیغ زبان کے جاننے والے، ان کے لیے سمجھنا کیا ہو گیا؟ مشکل ہو گیا۔ تو پھر وہی نازل ہوئی من الفجری، تو اب ان کے لیے سمجھنا آسان ہوا۔ اچھا، خط ابیض اور خط اسود سے مراد صبح کاذب اور صبح صادق ہے۔ اب ماہرین عربیت کو جب نہیں سمجھ رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے تیرے میرے جیسے ایرے گہرے اچھے کھتے نتھے کو کیسے سمجھ میں آتا؟ کچھ بھی سمجھ میں نہیں۔ ہم کو تو ایسے ہی لگتا جیسے جادو کا کوئی منتر ہے جس کے معنی کا کسی کو کچھ علم نہیں، پڑھنے والے کو بھی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا مکلف کیا گیا کہ آپ پر جس قرآن کا نزول ہو رہا ہے اس قرآن کی تبیین اور اس کی وضاحت آپ کریں۔ آپ لوگوں کے سامنے اسے بیان کریں۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی ہے کہ جب حضور پر وحی نازل ہوتی تو حضور جلدی جلدی پڑھنے لگتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ جب وحی کا نزول ہو تو آپ جلدی نہ کریں۔ ہوتا یہ تھا کہ جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو وحی بڑی ثقیل ہوتی تھی۔ اب آپ کہیں کہ وحی کیوں ثقیل ہوتی تھی؟ تو وحی اللہ کا کلام ہے، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی کو اس لیے برداشت کر پاتے تھے کہ آپ کو جنت کے 70 مردوں کی طاقت دی گئی، اور جنت کے ایک مرد کے پاس دنیا کے 70 مردوں کی طاقت ہوتی ہے۔ جنت کے ایک مرد کے پاس دنیا کے، تو اگر حساب لگائے تو 4900 مردوں کی طاقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، یعنی تقریباً 5000۔ وہ اسی لیے تھا کہ آپ وحی کے بوجھ کو برداشت کریں۔ یہ جو من الفجر کا جو لفظ ہے جب نازل ہوا صرف من الفجر، تو سیدنا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر رکھا ہوا، آپ سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، اور اتنا ہی من الفجر نازل ہوا تو فرماتے ہیں مجھے ایسا بوجھ محسوس ہوا کہ جیسے میری ہڈی ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ جس نبی پر
23 سال میں پورا قرآن نازل ہوا، اس نبی نے وحی کے اس بوجھ کو کیسے برداشت کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول کو اگر طاقت نہ دی جاتی تو آپ اس بوجھ کو برداشت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ میدان عرفہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا خطبہ دے رہے تھے تو اچانک وحی کا نزول ہونے لگا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہا جب اس کا نزول ہوا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راکب علی ناقته القصوى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری اونٹنی قصوہ پر سوار اور آپ پر وحی کا نزول ہوا۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ وحی کے بوجھ کی وجہ سے وہ اونٹنی بیچ میں سے اتنی جھک گئی کہ قریب تھا کہ وہ زمین کے ساتھ لگ جاتی، اور ہمیں ایسا لگا کہ اگر اور کچھ دیر تک وحی نازل ہوتی رہی تو شاید بیچ میں سے اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی دوسری سواری پر ہوتے تو وحی نہیں نازل ہوتی، صرف قصوہ پر نازل ہوتی۔ کیوں کہ قصوہ کو یہ طاقت دی گئی تھی کہ وہ برداشت کر سکتے۔ اب ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ، القصوہ، صرف قصوہ اونٹنی کے اوپر کتاب لکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کیسی تھی، کہاں سے آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 3 دن تک اس نے کھانا نہیں کھایا، مسلسل اس کے آنکھوں سے آنسو دیکھے گئے اور پھر اس کے بعد وہ مر گئی۔ تو اب ایسی ثقیل وحی اور ایسی بھاری بھرکم وحی، آپ اس کو ایک آسان انداز میں اس کو ایسے سمجھاتا ہوں جیسے پہلے ٹیپ ریکارڈ ہوتا تھا، موبائل میں ریکارڈنگ کرتے ہیں، تو جب ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ چارجنگ بہت زیادہ کھاتا ہے، یعنی اس کا چارجنگ جلدی کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہماری آواز کو اپنے اندر کیا کرتا ہے، ریکارڈ کرتا ہے، تو اس کو طاقت لگتی ہے۔ تو میں اس کو ایسا سمجھاتا ہوں کہ جب مخلوق کی آواز، طاقتور مخلوق کی آواز کمزور مخلوق برداشت نہیں کر سکتی ہے، اس کو بوجھ لگتا ہے، تو خالق کے کلام کا مخلوق کے اوپر کیسا بوجھ ہوتا ہوگا، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ دی گئی کہ آپ کے اوپر ہے اس کو بیان کرنا، ان علینا بیان، ہم آپ کی زبان سے اس کو پڑھوائیں گے بھی، آپ جلد بازی سے کام نہ لیجئے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، ان علینا جمعہ، قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری، اللہ فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، ثم ان علینا بیان، اس کو آپ کی زبان سے پڑھوانا یہ بھی ہماری ذمہ داری، اور اور اس کے معنی کو بیان کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معنی کو بھی بیان کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن معانی کو بیان کیا وہ بھی وحی ہے۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دراصل کیا ہے، وحی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ، گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والا ہر کلمہ یہ وحی ہوتا ہے۔ تو آپ کا ہر عمل، آپ کا ہر قول، آپ کا ہر فعل، آپ کی ہر تقریر، آپ کا ہر سکوت یہ وحی ہی کی روشنی میں ہوتا تھا۔ قرآن نے حسر کے ساتھ بیان کیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، ان هو الا وحی یوحیٰ، اور اس سے پہلے وما ينطق، تو 6 تاکید کے ساتھ قرآن کریم آدھا درجن تاکید لا کر بیان کرتا ہے کہ محمد اپنی مرضی سے کچھ بولتے ہی نہیں، وہ جو بھی کہتے ہیں وہ صرف اور صرف وحی کی روشنی میں کہتے ہیں۔ اس کا مطلب
احادیث مبارکہ یہ پورا صرف دو فرق ہے حدیث اور قرآن میں. ایک فرق یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جاتا ہے، اس کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے، اور احادیث مبارکہ کو نماز وغیرہ میں پڑھ کر سنایا جاتا نہیں. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ قرآن میں وحی کے ذریعے الفاظ بھی اللہ کے، قرآن کے الفاظ بھی کس کے ہیں؟ اللہ. یعنی جیسے الفاظ آپ پر نازل کیے، آپ نے ویسے ہی الفاظ صحابہ سے لکھوائے.